السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ شریعت میں نہایت پسندیدہ اور محمود عمل ہے، اور اس کے مقابلے میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل۔ جب مسلمان اپنے دعا کرنے والا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں، اس کے سامنے نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ولک بمثل، جیسے تو نے اس کے لیے دعا کی وہی چیز تیرے لیے، سیم ٹو یو۔ تو اگر اس نے دعا کرنے والے نے اپنے بھائی کے لیے مال مانگا تو یہ ایسی ہی دعا فرشتہ اس کے لیے، مال کی دعا فرشتہ اس کے لیے کرتا ہے۔ اگر اس نے اولاد مانگی تو فرشتہ اس کے لیے اولاد کی دعا کرتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے ہدایت مانگی تو فرشتہ دعا کرنے والے کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قال الملک الموکل، اور مقرر کیا ہوا فرشتہ یہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتہ مقرر کیا گیا اس کام کے لیے، تو ظاہر ہے جب فرشتہ مقرر کیا گیا اور وہ آمین بھی کہتا ہے اور دعا بھی دیتا ہے تو یہ دعا رائگانی جائے گی، فرشتہ خاص اس کام کے لیے مقرر کیا گیا۔ دوسرے جو الفاظ اس میں اضافی ہیں وہ آمین کہ اللہ رب العالمین قبول فرما، تو دعا بھی جو اپنے بھائی کے لیے اس نے دعا کی ویسی ہی دعا اس کے لیے بھی ہو گئی، فرشتے کی قبولیت کہ فرشتے کی طرف سے قبولیت کے الفاظ بھی ہو گئے، اور خاص فرشتہ جو ہے اس عمل کے لیے مقرر ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی کہ شریعت نے ایک بڑا اچھا متبادل جو ہے فراہم کر دیا کہ بجائے یہ کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی جائے، کسی کی عیب جوئی کی جائے، کسی کے خلاف سازش کی جائے، کسی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی جائے، کسی کے حسد کے نتیجے میں یا حسد کی سوچ میں انسان ڈوبا رہے، تو شریعت نے اس کے متبادل ایک ذریعہ دے دیا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کریں۔ سامنے کوئی شخص موجود ہے تو انسان دعا کرتا ہے تو ویسا اخلاص یقیناً اس کے اندر نہیں ہوگا جو جب وہ پیٹھ پیچھے اس کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے گا، اور تو گویا جو ہے دوہرا اجر اس سے، دوہرا فائدہ اس سے حاصل ہو گیا کہ انسان نے دعا اپنے بھائی کے لیے کی، ویسے ہی دعا اس کو حاصل ہو گئی اور فرشتے کی آمین بھی اس کو مل گئی۔ ایک اور حدیث اس حوالے سے ہے، صفوان کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء کے گھر گیا، شام گیا اور ابو الدرداء سے ملنے کے لیے اور ان کے گھر، تو میں نے ان کو نہیں پایا، اور میں نے جو ہے وہاں جو میری ملاقات جو ہے ان کی بیوی سے ہوئی، تو یہ ابو الدرداء کے داماد تھے، تو ان کی بیوی جو ہے وہ کہنے لگی کہ وہ تو گھر نہیں ہے، تو انہوں نے پھر صفوان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے، آپ حج کا ارادہ رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر وہ کہنے لگی ان کی بیوی کہ ہمارے لیے بھی خیر کی دعا کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کی گئی دعا مستجاب ہوتی، یعنی قبول کی جاتی۔ تو گویا اس حدیث سے یہ اضافی بات سمجھ میں آئی کہ جب مسلمان اپنے کسی کے لیے دعا کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو اگرچہ اس کا حقیقی بھائی نہیں ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر رشتہ اسلام میں اس کا بھائی ہے، تو اس کی دعا جو ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو ایسی دعا جو ہے قبول کی جاتی ہے۔ تو عند رأسہ ملک، اور اس کے پاس، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے مقرر کیا ہوا، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ آمین اور تیرے لیے یہی کچھ۔ تو گویا جو ہے ایسی دعا قبول بھی ہوتی ہے جو انسان پیٹھ پیچھے کرتا ہے، اور ویسی ہی دعا جو ہے فرشتہ جو ہے اس کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ احادیث جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں اس عمل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خاص کر ہمارے وہ بھائی جن کے ساتھ ہماری کوئی رنجش ہو گئی ہے اور یا جو ہے ان کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، تو بجائے یہ کہ ہم اس اختلاف کو بڑھائیں اور ہم شریعت کے اس حکم پر عمل کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اگرچہ رنجش نہیں بھی ہے تو ویسے ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، بیمار ہے تب بھی اس کے لیے دعا کرے، بیمار نہیں بھی ہے تو ویسے ہی اس کے لیے دعا کرے، تو یہ آپس میں محبت بڑھانے کا بھی باعث ہے، اور دلوں میں جو برے خیالات ہیں دوسروں کے بارے میں وہ بھی ختم کرنے کا باعث ہے، اور دعا کرنے کے نتیجے میں جو فرشتے کی دعا آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ تو ہے ہی۔ اللہ رب العالمین
مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھ دیں، اور اللہ رب العالمین سے بہت دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔